صاحب بات تو سن لیں اگر جس طرح سے سعد صاحب یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جی ایف آئی اے کیونکہ ماتحت ہے گورنمنٹ کے، تو اس طرح تو پولیس بھی گورنمنٹ کے ماتحت ہے، تو پھر بات یہ نہیں، میری بات تو مکمل ہونی تھی. پھر اس کا تو یہ مطلب ہوا کہ پولیس میں کوئی بھی کیس نہیں ہونا چاہیے جب تک آپ گورنمنٹ یا کسی گورنمنٹ کے شخص کے خلاف یا کسی گورنمنٹ کے ادارے کے خلاف یا گورنمنٹ. ابھی پی ٹی آئی والوں نے عمران خان کرمنل جسٹس سسٹم کو بالکل رول نہ دینا. نہیں میں نہیں رول رہی ہوں، میں نہیں رول رہی ہوں. مقدمہ بناتی ہے اور بندے کو عدالت پیش کرتی ہے کہ جی ہمارے پاس یہ شواہد ہیں. آپ جے آئی ٹی میں ڈٹرمن نہیں کر سکتے کہ لوئل ڈسلوئل کون ہے. دیکھیں بات یہ ہے، میں بڑی سمپل سی بات کروں. اس طرح اگر آپ ہر چیز کو کوشچن کریں، نہیں میں کرمنل جسٹس سسٹم کو نہیں تباہ کری. اگر آپ نے صرف ہر چیز کے اوپر یہ سوال اٹھانا ہے اور ہر چیز کے اوپر یہ بات کرنی ہے کہ جی فلاں بھی ماتحت ہے، فلاں بھی ماتحت ہے. ابھی پچھلے دنوں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی آپ تو جوڈیشری بھی آپ کی ماتحت ہوگی. پھر تو سسٹم کو چھوڑ دیتے. پھر یہ لوگ اتنے تنگ ہیں، ان کو چاہیے بوریا بسترا باندھیں، پاکستان میں بھی سکون ہو جائے گا، بوریا بسترا باندھیں اور کہیں اور جائیں، کیونکہ پاکستان میں تو ہر چیز جو ہے وہ وزیر اعظم کے ماتحت ہے. ان کے مطابق بات یہ ہے جو انہوں نے کہا کہ جی وزیر اعظم کے خلاف تنقید کرنا، محسن نقوی کے خلاف تنقید کرنا، ہم نے یہ کبھی نہیں کہا کہ کسی کے خلاف تنقید کرنا جو ہے. پہلی بات تو یہ کہ تنقید جو ہوتی ہے، پہلی بات یہ میں سعد صاحب کا تھوڑا سا جملہ درست کر دوں. ویسے ان کی اردو بہت اچھی ہے، لیکن تنقید کبھی بھی کسی کے خلاف نہیں ہوتی. جب آپ خلاف کا ورڈ یوز کرتے ہیں نا تو پھر وہ تنقید نہیں رہتی. پھر آپ اس کے خلاف کوئی جنگ کر رہے ہیں، کوئی لڑائی کر رہے ہیں، کوئی مسئلہ آپ کو درپیش ہے. اگر آپ کسی پہ تنقید کر رہے ہیں نا صبح سے شام تک، ابھی مریم نواز صاحبہ عمرے پہ گئی، انہوں نے تو اگلے کی عمرہ اور عبادت کو نہیں چھوڑا. صبح سے شام تک ٹویٹر ٹرولز جو ہے، پی ٹی آئی کا پیج جو سارا وہ ہے، وہ سارا دن لگے ہوئے ہیں ان کے خلاف ٹویٹس کرنے. کبھی ان کے کپڑوں پہ ٹویٹ کرتے ہیں، کبھی ان کی بات چیت پہ ٹویٹ کرتے ہیں، کبھی ان کے کام پہ ٹویٹ. اور ہمارے پاس نہیں کریں، میں تو نہیں کہہ رہی نہیں ہونا چاہیے، میں کہہ رہی ہوں کریں، ہمیں اس سے پرابلم نہیں ہے. لیکن جب آپ ہمارے اداروں کے خلاف بات کریں گے، جب آپ ہمارے اداروں کے بیچ میں کوئی غلط بات کریں گے، فساد پھیلانے کی کوشش کریں گے، آگ لگائیں گے، تو پھر آپ کو سزا ملے گی. اچھا سعد صاحب، یہ عمران خان کے لیے اب کتنا مشکل ہونے جا رہا ہے پاکستان؟ سوری میں آخری بات کرتا چلوں میڈم کی بات پہ. اس بات کے اوپر میں میڈم کے ساتھ ہوں. جو بھی اداروں کے خلاف بات کرے اس دائرہ کار سے ہٹ کے، اسے آرٹیکل 19 سے باہر نکل کے اس کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے. تو بس میں نے اتنی سی بات کی ہے، میں نے تو یہ نہیں کہا. اگر ان کا یہ خیال ہے، سوری میڈم، سوال یہاں سے شروع ہوا تھا کہ کون ڈٹرمن کرے گا کہ ملک کے ساتھ لائلٹی کیا ہے. میڈم نے کہا کہ جے آئی ٹی کی بھی ضرورت نہیں ہے، ٹویٹس پڑھ کے سب کو پتا ہے. میری گزارش یہ ہے کہ جے آئی ٹی بھی یہ ڈٹرمن نہیں کر سکتی، نہ آپ ٹویٹ پڑھ کے کر سکتی ہیں، نہ میں کر سکتا ہوں. آپ جو بھی کاروائی کریں کسی متعلقہ عدالتی فورمز کے ساتھ کیجیے گا. اتنی سی گزارش ہے، ورنہ سخت سے سخت سزا. میں اتنا سا سوال پوچھ لیتی ہوں، ایک ٹویٹ بتا دیتی ہوں. عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی نے ایک ٹرینڈ چلایا تھا کہ پاکستان اب بنگلہ دیش بننے والا ہے. کیا آپ کے خیال میں یہ جو ہے یہ اسٹیٹ کے خلاف ہے بات، یہ پاکستان کی سلامتی کے خلاف ہے بات یا نہیں ہے؟ اگر ان کا یہ خیال تھا، سوری، کیونکہ ہم اس میں بحث کر رہے ہیں تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ معاملہ عدالت کیوں لے کے جانا ضروری ہے کہ یہ اینٹی اسٹیٹ ہے یا نہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ جب آپ دوسری سائڈ سے پوچھیں گے نا تو وہ یہ کہہ سکتے ہیں مفروضے پہ کہ ہمارا تو خیال تھا کہ بنگلہ دیش کی طرح بننا چاہیے، یعنی کہ 6.2% گروتھ ریٹ ہونا چاہیے. اور بھائی کوئی عدالت ڈٹرمن کرے گی نا، ان کے پاس اپنے دلائل ہوں گے کہ کیوں بنگلہ دیش کی طرح ہے، آپ کے پاس اپنے دلائل ہوں گے کہ کیوں اینٹی اسٹیٹ ہے. کوئی عدالت ڈٹرمن کرے گی نا، یہ آپ اور میں نہیں کر سکتے. آئین کے سسٹم کے اندر یہ ایف آئی اے اور جے آئی ٹیز نہیں ڈٹرمن کر سکتی. وہ اپنی رپورٹ لکھ سکتی ہیں، لیکن اس کو عدالت کے تھرو رجوع کیجیے گا. اتنی سی گزارش. پہلی بات یہ ہے کہ اس وقت ہمارے پاس جو ایشو ایٹ ہینڈ ہے وہ تو یہ ہے نہیں کہ اس کو عدالت نے ڈٹرمن کرنا ہے یا کسی نے کرنا ہے. بات جو جے آئی ٹی کی رپورٹ میں، اور آئی تھنک پتہ نہیں شاید مس کمیونیکیٹ ہو گئی سعد صاحب کو، جے آئی ٹی کی رپورٹ میں صرف یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں یہ فلاں لوگ چلا رہے ہیں اور عمران خان کے کہنے پہ چلا رہے ہیں. اس میں تو یہ ابھی فیصلہ آیا ہی نہیں ہے. اس میں یہ فیصلہ آیا ہی نہیں ہے کہ کیا ان کو سزا ملنی چاہیے نہیں ملنی چاہیے. اس وقت صرف یہ ڈٹرمن کیا گیا ہے کہ یہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس. اور میں اور آگے لے جاؤں، وی نیوز نے
वी न्यूज ने और अंसार अब्बासी साहब दो सोर्सेज से अंसार एक और इंफॉर्मेशन भी आई है, वो ये भी आई है कि पीटीआई के तमाम लोग जिसमें गौहर खान साहब, सलमान अकरम राजा सीनियर लोग हैं, वो बिल्कुल इससे अलग हैं और उनकी कोई इसमें चलती नहीं है इन अकाउंट्स के अंदर, सिर्फ अलीमा खान और इमरान खान की पर्सनल इंस्ट्रक्शंस पे ये अकाउंट्स। दैट इज द फाइंडिंग ऑफ जीआईटी, नॉट जारी हुआ। इसमें बैरिस्टर गौहर है, हमाद अजहर, सलमान अकरम राजा, रऊफ हसन, असद कैसर, रौन अब्बास बप्पी, वकास अकरम, ये सब शामिल है जिनको नोटिस जारी